تو آج ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمیں پریشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہی مخلوط وہ بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں درخواست کروں گا اپنے مدرسے کے طلباء، بلکہ ایک نعت، چلو مکالمے کے بعد نعت انشاءاللہ. اچھا، میں مکالمے کے لیے درخواست کروں گا اپنے مدرسے کے بچے محمد عثمان عبید، محمد مجتبی انور اور محمد مکی کو وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. آج کل کیا چل رہا ہے؟ ہم مدرسہ عثمان بن عفان جامعہ مسجد بلال میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. بہت بہتر. دیکھیں، دنیا میں ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اسے دل کا سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے. انسان اس چین اور اطمینان کو جگہ جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے. کوئی کتابوں اور رسالوں کو پڑھنے میں تلاش کرتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے مقامات میں گھوم پھر کر چین ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور کسی نے کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے بھی اطمینان پانے کی کوشش کی. لیکن انسان نے سکون کی تلاش میں کہیں اپنا وقت برباد کیا، کہیں اپنا پیسہ ضائع کیا، کہیں اپنی صحت کو خیر بات کہا اور کہیں اخلاق کی پستی کا شکار ہو گیا. ہاں، دنیا کی ان چیزوں میں بسا اوقات وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اصلی اور دائمی سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں پوشیدہ رکھا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب ایک ایسی نعمت ہے جسے دنیا بھر کی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی پریشانی اور بے سکونی آتی تو آپ اللہ کی یاد یعنی نماز میں مشغول ہو جاتے، اور ایسے ہی جب کبھی آپ گھر والوں کو تنگی میں دیکھتے تو نماز کی تلقین کرتے اور یہ آیت تلاوت میں فرمایا کرتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اطمینان قلب نصیب فرما دیتا ہے، اور پھر ان کی دنیاوی زندگی بھی بڑے مزے اور سکون سے گزرتی ہے. مجتبیٰ بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں خوشگوار زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ عثمان بھائی، خوشگوار زندگی کے اصول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں. جو شخص اصولوں پر کاربند رہے گا وہ خوشگوار زندگی پائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے چند باتوں کا حکم دیا ہے. پہلا، ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا. دوسرا، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑنا. تیسرا، ہر حال میں انصاف کی بات کرنا. چوتھا، امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں میانہ رویہ اختیار کرنا. پانچواں، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا. چھٹا، انکار کرنے والے کو عطا کرنا. ساتواں، نیکی کا حکم کرتے رہنا. عثمان بھائی، خوشگوار زندگی کے لیے معاشرتی زندگی میں اخوت و محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اخوت و محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہوگا، دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کرنے سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہوگا، ایک دوسرے کی جاسوسی سے بچنا ہوگا، اپنے دل کو نفرت و دشمنی سے پاک رکھنا ہوگا، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی. واہ مجتبیٰ بھائی، ماشاءاللہ، بہت اچھا. مجتبیٰ بھائی، ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہر انسان کی بھلائی چاہتا ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق عائد کرنا، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا، جب کوئی کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنا، جب کسی سے ملاقات ہو تو اسے السلام علیکم کہنا، اور جب کسی کو چھینک ہے تو اس کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا. ہاں عثمان بھائی، اخوت و محبت کے اظہار کے حوالے سے ایک اور بات یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کی نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، یہ دلوں میں موجود دوریوں کو ختم کر دیتا ہے. مجتبیٰ بھائی، آپ نے تو بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں. اچھا محمد مکی بھائی، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کون سی عبادت کا ہے؟ عثمان بھائی، عبادات میں سے سب سے بڑا مقام و مرتبہ نماز کا ہے. نماز فرض ہے،
نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے۔ 109 دفعہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور نماز اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ محمد مکی بھائی ماشاءاللہ، آپ نے تو نماز کے اتنے زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ اتنے زیادہ فائدے ہونے کے باوجود بھی آج کا مسلمان نماز سے کیوں دور ہے؟ عثمان بھائی، دراصل آج کے مسلمان کو خوشگوار زندگی اور نماز سے دور رکھنے والا یہ موبائل ہے۔ عثمان بھائی، اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ آنکھ، کان اور دل یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر موبائل ضرورت سے زیادہ استعمال ہوگا تو آنکھوں کو خراب کرے گا، تعلیم سے دور کرے گا، نیند پوری نہیں ہوگی جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ نقصان ہوگا کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے موبائل کا استعمال کم کرنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی سے ہم خوشگوار زندگی اپنا سکتے ہیں۔ مجتبیٰ بھائی اور محمد مکی بھائی، آپ سے گفتگو کر کے میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔